الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق اللہ العظیم۔ میرا محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، آج جو ہے سورہ قریش یعنی لإیلاف قریش کی تفسیر ہوگی۔ اس میں خاص طور پر 5 باتوں کو بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلا، قریش کون لوگ ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ ان کا نام قریش کیوں پڑا، اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر قریش کے اوپر جو احسانات کیے تھے ان احسانات کو گنوایا ہے۔ تو کون کون سے احسانات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کے اوپر کیے تھے، اور جو ہے اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 بڑے بہت ہی اہم سبق چھپا کر رکھے ہیں۔ وہ 2 سبق کیا ہے، اس کو انشاءاللہ اخیر میں بیان کریں گے۔ اور قریش کی تجارت کیا ہوتی تھی، وہ کاروبار کیا کرتے تھے، کس طریقے سے اپنا گزران چلاتے تھے، یہ ساری باتوں کو انشاءاللہ آج کے سبق میں بیان کیا جائے گا۔ یہ صورت جو ہے قریش مکی ہے۔ اکثر حضرات کے نزدیک فرماتے ہیں کہ یہ صورت کیا ہے، مکی ہے، یعنی مکہ میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ قریش جو ہے کون لوگ ہیں، تو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 13ویں دادا نضر بن کنانہ ان کی اولاد جو ہے نا، ان کو قریش کہا جاتا ہے۔ ان کی اولاد کو کیا کہا جاتا ہے؟ قریش۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 13ویں دادا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ جو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ۔ تو یہ کنانہ کی جو اولاد ہے نا، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ قریش کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے جو ہے نضر بن کنانہ کو پسند کیا، انتخاب کیا، اور اس نضر بن کنانہ کی اولاد میں سے قریش کو پسند کیا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو پسند کیا، اور بنو ہاشم میں سے مجھے پسند کیا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انتخاب کیا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے ہمیں معلوم ہوا کہ قریش جو ہے نضر بن کنانہ کی اولاد میں سے ہے۔ اب ان کو قریش کیوں کہا جاتا ہے؟ سوال آتا ہے کہ بھئی قریش کیوں کہا جاتا ہے، قریش کا مطلب کیا؟ تو اس کے بہت سارے معنی جو ہے بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ قریش جو ہے نا، شجاعت کے اندر، بہادری کے اندر، سخاوت کے اندر، مہمان نوازی کے اندر، ہر چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت مہارت عطا کی تھی، اور یہ دوسرے تمام لوگوں کے اوپر ان سارے کمالات کی وجہ سے غالب تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو مہارت دی تھی، اس کی وجہ سے ان کا نام قریش پڑا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سمندر میں ایک مچھلی ہوتی ہے جس کا نام قریش ہے، اور وہ جو ہے تمام کے اوپر غالب ہوتی ہے۔ تو اس مچھلی کے اوپر جو ہے نظر کرتے ہوئے ان کا نام کیا پڑا؟ قریش پڑا۔ اور ایک تفسیر جو ہے یہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا قصی بن کلاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے قصی بن کلاب، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب کے اندر آئے۔ تو قریش جو تھے نا، پہلے جو 13ویں پشت کے اندر تھے کون؟ کنانہ۔ تو ان کی جو اولاد ہے وہ تو قریش ہے۔ اب اس کے بعد جب وہ اولاد باہر پھیل گئی، حرم سے باہر پھیل گئی، تو اس کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا قصی بن کلاب، انہوں نے ان سب کو حرم کے اندر جمع کیا۔ اور جو ہے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قریش جمع کرنے کو کہتے ہیں، اور ان کو جو ہے مجمع یعنی کہ سب کو جمع کرنے والا قصی بن کلاب کو کہتے ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے تمام قریش کے قبیلے کو، قریش کے خاندان کو مکہ کے اندر حرم کی زمین کے اندر کیا کر دیا؟
جمع کر دیا، اس لیے جمع کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ قریش کہتے ہیں، اس لیے ان کا نام کیا پڑ گیا؟ قریش پڑ گیا۔ ایک وجہ یہ بتاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ شروع سے ہی اپنے احسانات کو گنوا رہا ہے۔ فرمایا چونکہ قریش کے لوگ عادی ہے، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ترجمہ، چونکہ قریش کے لوگ عادی ہے۔ سوال ہوتا ہے کس چیز کے عادی ہے؟ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، وہ سردی اور گرمی کے موسموں میں سفر کرنے کے عادی ہے۔ سردی اور گرمی کے موسم میں سفر کرنے کے کیا ہے؟ عادی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ احسان فرمایا تھا کہ بھئی وہ ایسے علاقے کے اندر رہ رہے تھے جہاں جو ہے پوری زمین پتھریلی ہے، جہاں پر کیا ہے؟ کھانے کے اعتبار سے، پینے کے اعتبار سے، سامان کے اعتبار سے اور رہنے کے اعتبار سے کوئی چیز ان کے پاس میسر نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ احسان فرمایا کہ ان کے لیے دور دراز کا سفر کرنا، کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے آسان فرما دیا اور ان کو اس چیز کا عادی بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عادی بنانے کو، احسان کو گنا رہا ہے، عادی بنانے کا احسان کو گنا رہا ہے کہ بھئی کاروبار کرنے کا عادی بن جانا اور اس کے ذریعے سے اپنا جو ہے کھانا کھانا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کو عطا فرمائی تھی کہ وہ گرمی کے موسم میں شام کا سفر کرتے تھے، یعنی فلسطین کا علاقہ جو ہے اس طرف سفر کرتے تھے، اور سارا کا سارا مال جو ٹھنڈک کے حساب سے وہاں ملتا تھا وہ سارا مال وہ وہاں سے لے کر آتے تھے، اور مکہ کے اندر جو حج پڑھنے کے لیے اس زمانے کے اندر پوری دنیا سے لوگ آتے تھے وہ ان کے پاس سے خریدتے تھے۔ اس طریقے سے ان کی ضرورت پوری ہوتی تھی۔ اور جو ہے گرمی ٹھنڈک کے زمانے میں، جب ٹھنڈک کا زمانہ ہوتا تھا تو ٹھنڈک کے زمانے میں وہ یمن چلی جاتے تھے، کیونکہ یمن جو ہے گرم علاقہ ہے، اور ہندوستان ہے اور اس طرف کے جتنے بھی علاقے ہیں نا وہ سارے علاقے کا مال جو ہے یمن جاتا تھا، تو وہاں سے ان کو یہ ساری چیزیں میسر ہوتی تھی، وہاں جا کر یہ کاروبار کرتے تھے، وہاں سے چیزوں کو خرید کر لاتے تھے اور حرم میں لا کر پھر اس کو باہر سے جو لوگ آنے والے ہیں ان کو یہ بیچتے تھے۔ کتنا بڑا کاروبار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے نعمت کے طور کے اوپر عطا فرمایا۔ اور جو خاص بات ہے کہ اس زمانے کے اندر لوٹ مار بہت عام چیز تھی، بالکل عام چیز تھی، ہر جگہ آدمی لوٹ مار کے اندر پھنس جاتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ احسان فرمایا تھا کہ جب ان کا جو ہے تجارتی قافلہ کسی جگہ سے گزرتا تھا تو حرم کی نسبت پر کہ یہ بیت اللہ کے متولی ہے، بیت اللہ کے رکھوالے ہیں، تو اس نسبت کے اوپر کوئی ان کے مال سے تعارض نہیں کرتا تھا، کوئی ان کے اوپر جو ہے حملہ نہیں کرتا تھا، کوئی ان کا مال لوٹنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے جو ہے ڈینجر ماحول کے اندر بھی ان کو کیا دیا؟ امن و امان دیا، اور یہ عافیت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ کاروبار اپنا کرتے تھے۔ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، ان کے والد ہاشم، جو میں نے آپ کو نسب نامہ سنا ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، تو یہ ہاشم جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہوئے۔ تو وہ پردادا نے سب سے پہلے یہ کاروبار کرنے کا طریقہ شروع کیا۔ وہ کاروبار کرنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا جو آج کے زمانے کے اعتبار سے مسلمانوں کو بھی کرنا چاہیے۔ وہ کاروبار کرنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ سارے مکہ کے مال کو لیتے تھے اور پھر اس مال کو لے جاتے تھے یمن اور شام۔ اس کو کیا کہتے ہیں عربی کے اندر؟ مداربت کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں عربی کے اندر؟ مداربت، اور جو ہے انگلش کے اندر اور اپنی زبان کے اندر پارٹنرشپ۔ اپنی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ پارٹنرشپ، کہ بھائی میں تم کو مال دیتا ہوں، تم میرا مال لے جا کر بیچو، اور جو نفع ہے اس نفع کے اندر اپنے دونوں ساتھ میں مال حساب کر لیں گے۔ تو یہ جو ہے مداربت ہے۔ تو یہ کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم نے اس تجارت کا سلسلہ شروع کیا اور مکہ کے مال کو لے جا کر وہاں پر بیچتے تھے، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر بہت ہی بڑا احسان فرمایا۔ بتاتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اب جو ہے کفار مکہ کا راستہ روکنے کے لیے ابو سفیان کے تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے جب مدینہ سے نکلے تھے، اس وقت اس کے اندر 1000 اونٹ سامان سے لدے ہوئے تھے۔
1000 اونٹ کیا تھا؟ سامان سے لدے ہوئے تھے۔ ہم سوچ سکتے ہیں کہ بھئی 1000 اونٹ کے اوپر کتنا سامان آئے گا، 1000 اونٹ اور اس کے پیچھے جو ہے گاڑی بھی لگا دی ہو تو پھر اس کے اوپر کتنا سامان آئے گا۔ یہ سارا سامان جو ہے 40-50 آدمی لے کر چلتے تھے، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو امن و امان عطا فرمایا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے فرما رہے ہیں، اپنے احسان کو گنوا رہے ہیں، پھر فرما رہے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس لیے ان کو چاہیے کہ وہ اس گھر کے مالک کی عبادت کرے۔ یہ سارے احسانات گنوانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ ان کو چاہیے کہ جو احسان کرنے والا ہے، جو اس گھر کا مالک ہے، کہ بھئی اس گھر کی نسبت کے اوپر تمہیں کیا مل رہا ہے؟ امن و امان مل رہا ہے، اور تم کاروبار کر رہے ہو اور تم ایسی جگہ کے اوپر کھانا کھا رہے ہو جہاں پر اگنے کوئی چیز اگتی نہیں ہے، لیکن دنیا بھر کے پھل اور فروٹ تمہیں یہاں آسانی کے ساتھ کیا ہو جاتے ہیں؟ پہنچ جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو احسان ہے، وہ احسان کے بدلے تم عبادت کس کی کرو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو جو نیک بخت ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی اور جو ہے کامیاب ہو گئے۔ اور ایک بات یہاں پر اور بھی ہے کہ بھئی یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو ہاشم سے جو ہے یہ کاروبار کا سلسلہ شروع کروایا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اسلام کے اوپر ہے۔ کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ جب کوئی قوم اور قوم کے اندر تجارت کے لیے جاتی ہے، جب وہاں کے اوپر جو ہے ان کا لین دین ہوتا ہے، میل ملاپ ہوتا ہے، میل جول ہوتا ہے، تو جو قوم جانے والی ہوتی ہے نا، جو قوم دنیا کے اندر پھرنے والی ہوتی ہے کاروباری اعتبار سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر خود اعتمادی پیدا فرماتے ہیں، اس کے اندر اس کی صلاحیتیں کھل جاتی ہے، اس کے اندر خود اعتمادی آ جاتی ہے، پھر اس کے ذریعے سے حکومتیں کرنا آسان ہو جاتا ہے، حکومت کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو فرمایا نا، اس کے ذریعے سے حکومت کرنا، بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد قریش کیا بنے؟ مقتدا بنے، کہ ان کی اقتدا ہی کی جاتی تھی، ان کے ہاتھوں کے نیچے ہی سارے کے سارے ملک فتح ہوئے اور یہی اصل بن کر رہے۔ تو یہ جو صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ان کے اندر ہاشم سے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ اگر تم اس رب کے جو ہے اس رب کے مالک کی عبادت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر جو نیک بخت ان کو نوازا، لیکن نعمت کی جو ناقدری کرنے والے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مٹا دیا۔ پھر فرمایا الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے بھوک کی حالت میں ان کو کھانا دیا۔ میں تفسیر کر چکا اس کی کہ بھوک کی حالت کس کو کہتے ہیں، اس بھوک کی حالت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کھانا دیا۔ وآمنہم من خوف، اور خوف کی حالت میں کیا دیا؟ امن دیا۔ خوف کی حالت میں کیا دیا؟ امن دیا۔ اب یہاں جو دو بڑے بڑے سبق ہے وہ یہ ہے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی دینی نسبت کے اوپر کوئی دنیاوی نعمت یا اکرام یا عزت عطا فرمائے تو آدمی کو بھولنا نہیں چاہیے، اور آدمی کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ کیوں؟ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رات میں دیر تک جو ہے تہجد پڑھتے تھے، آپ کے پیر مبارک کے اوپر جو ہے ورم آ جاتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین پوچھتے تھے کہ بھئی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر دینی اعتبار سے، مثال کے طور کے اوپر 4 مہینے کوئی عالم ہے، کوئی مفسر ہے، کوئی محدث ہے، کوئی مدرسے کا محتمم ہے، اور جو ہے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کو اس راستے کے لیے قبول کیا اور جو ہے 4 مہینے لگائے، چلہ لگایا، 3 دن لگائے، جس کی وجہ سے اسے عزت ملی، جس کی وجہ سے اس کے معاشرے کے اندر احترام ملا، تو پھر اس کو چاہیے کہ عبادت کے اندر اور اطاعت کے اندر اور آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اور دوسرا سبق یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مکان پر رہتے ہوئے ہماری کھانے پینے کی ضرورت ہے، معاشی ضرورت ہے، کاروباری ضرورت ہے، اگر ہمیں عطا کر رہا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بہت سے لوگوں کو اپنے مکان پر رہتے ہوئے آسانی کے ساتھ کاروبار نہیں ملتا،
उनको दूसरी जगहों का सफ़र करना पड़ता है। लेकिन अगर मिल रहा है तुम्हें तो हमें इसका बहुत ही बड़ा अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रगुजार बनने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ जो, अगर हमें जिस इलाके के अंदर हम रहते हैं उस इलाके के अंदर अगर अमन व अमान है, कोई जात के मारपीट, कोई जाके दंगे, कोई जाके लड़ाई और झगड़े नहीं है, तो इसके ऊपर भी अल्लाह तबारक व तआला का बहुत ही बड़ा एहसान मानने की ज़रूरत है और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के अंदर बढ़ चढ़कर आगे हिस्सा लेने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही।